کفار تین قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اسلام کے اوپر، اور تینوں قسم کے اعتراضات اللہ نے ذکر کیے اور اس کا جواب بھی ذکر کیا۔ اچھا، بات اتنی سی نہیں ہے کہ کفار ایسے سوال کرتے ہیں، بعض مرتبہ مسلمان بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسلم علی رسول اللہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات رکھی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ۔ اس کے ترجمے کی بجائے آج کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ یہ تو ٹریڈیشنل قسم کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آج کل یہ باتیں ہوتی ہیں، ہم داڑھی رکھیں گے تو لوگ ہمیں کم پڑھا لکھا سمجھیں گے، ٹوپی پہنیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ بے وقوف ہے جی، اگر سیدھے سادے رہیں گے تو لوگ کہیں گے اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اب سنو قرآن سے، ما ھذا الا رجل، یہ تو صرف ایک آدمی ہے، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے طریقے سے روک دے۔ اصل میں آباء و اجداد کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ جو اپنا دل چاہتا تھا وہ آباء و اجداد کا طریقہ ہے، جو میری خواہش ہے بس وہ آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ تو یہ تو جی مولوی صاحب کی باتیں ہیں، چھوڑو ہمیں دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، دنیا کے ساتھ بھی نبھانی ہے۔ یہ ساری باتیں آج ہمارے معاشرے میں کہی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے دین سے انحراف، اس کے ذریعے سے دین سے لا تعلقی، اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ ہر حرام کام کیا جاتا ہے جس کا شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے چیز سکھائی ہے ادب، شریعت نے چیز سکھائی ہے عبادت، شریعت نے چیز سکھائی ہے عمل کرنا، شریعت نے چیز سکھائی ہے انسان کو فکر لاحق ہو جائے۔ جیسے عمر چھوٹی ہوتی ہے ویسے فکر نہیں ہوتی، عمر بڑھتی جاتی ہے فکر بڑھتی جاتی ہے۔ صحیح؟ بعض لوگوں کی فکر اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ بڑی عمروں میں ہوتا تھا، آج کل چھوٹی عمروں میں بھی ہونا شروع ہو گیا کہ وہ فکر اتنی بڑھنے لگتی ہے۔ اور کون سے فکر؟ لایانی فکر، کون سی فکر؟ جس فکر کا ہماری آخرت سے دنیا سے تعلق نہیں، کیونکہ ہمیں فکریں یہ ہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ہماری تمام فکروں کا والد، تمام فکروں کے ابا جان یہ ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے۔ یہ ساری فکروں کا بنیادی فکر یہ ہوتی ہے کہ پیسے، دنیا، عزت۔ جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے شہرت کیسے ملے گی، جس کے پاس شہرت آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے سکون کیسے ملے گا۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان کے ایک وزیر خارجہ تھے، وہ پہلے غیر مسلم تھے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے ان کا۔ وہ پہلے غیر مسلم تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے بہت سی چیزیں، چونکہ وہ وزیر خارجہ تھے تو عربی بڑی اچھی جانتے تھے، عرب ممالک سے اس وقت پاکستان کے روابط زیادہ تھے، اور انگریزوں سے تو جنگ تھی نا ہماری، تو ان سے تو ہمارے روابط ہوتے بھی نہیں تھے، تو ان سے تو ہم تازہ آزاد ہوئے تھے، تو ان کو تو ہم آنکھیں دکھایا کرتے تھے جن کے آج غلامی کرتے ہیں۔ لیکن عرب چونکہ ہمارا بنیاد اسلام تھی تو عرب سے بڑا گہرا تعلق تھا، تو مسلمان جو وزراء خارجہ ہوتے تھے وہ عربی سے بڑا شغف رکھتے تھے، اور پہلے زمانے کے لوگ عربی اچھی خاصی سمجھتے تھے جتنی ہم آج کل ہمارے عام بچے انگریزی سمجھتے ہیں۔ صرف اتنا سے سمجھیں کہ ہندوستان کے اندر تفسیر مدارک عام نصاب کا حصہ تھی، یعنی بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ، وہ تفسیر مدارک لازمی پڑھتا تھا، اس کو پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک وہ مدارک نہیں پڑھ لیتا تھا۔ تفسیر نصفی 3 جلدوں کی تفسیر، اور بڑی جامع تفسیر، بڑی ہی جامع تفسیر ہے، تو جب تک بچہ پڑھ نہیں لیتا تھا اس کو پڑھا لکھا، جیسے آج کل میٹرک کرتے ہیں تو میٹرک کے
پڑھے ہوئے کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے. تو جب تک مدارک نہیں پڑھتے تھے، اور مدارک عربی میں تھی، تفسیر نصفی اس کا نام تھا، تو مدارک تو اس کا اردو ترجمہ ہے، تو اتنی عربی تو ہر کوئی جانتا تھا. تو ظاہر وہ یہ وزیر خارجہ تھا لیکن مسلمان نہیں تھا. اس نے ایک دفعہ کہا کہ ایک دفعہ اس کا ڈرائیور تھا، گاڑیاں بھی اس وقت خاص لوگوں کے پاس، ہر ایک کے پاس تو ہوتی نہیں تھی، تو کسی گاؤں دیہات کے اندر سے گاڑی گزری تھی اور گاڑی خراب ہو گئی. یہ اور اس کی بیوی دونوں گاڑی میں بیٹھے اور ٹینشن میں، پریشانی میں. ان کے ڈرائیور نے کہا کہ بھئی پریشانی کی بات نہیں ہے، رات ہوگی، سو جاتے ہیں، صبح دیکھیں گے. اور اس نے اپنا بستر بچھایا اور سو گیا. سے پہلے زمانے میں جتنے ابن بطوطہ کا سفر، ابن انشاء کا سفر نامے ہیں، تو آپ نے اگر سفر نامے پڑھے ہوں تو ہمیشہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بستر بچھایا اور سو گیا، بستر بچھایا اور سو گیا. اصل میں پہلے لوگ جب سفر پہ نکلتے تھے تو اپنا بستر ساتھ لے کے جاتے تھے. ایک چھوٹی سی نیچے بچھانے کے لیے دری ہوتی تھی، اور اوپر اوڑھنے کے لیے ایک کمبل ہوتا تھا یا چادر ہوتی تھی. اور خاص قسم کے کالے رنگ کا کمبل ہوتا تھا، بالوں سے بنا ہوتا تھا، بڑا گرم ہوا کرتا تھا. میں نے بھی وہ کمبل دیکھا ہوا ہے. تو نیچے بچھانے سے چبھتا تھا، ہمیں تو چبھتا تھا. ہمارے ابا کہتے تھے بھائی اتنا بہترین کمبل ہے تمہیں چبھتا، تم شیڈ کی اولاد ہو. تو خیر بہرحال وہ اس طرح کا یہ سفری کمبل ہوا کرتا تھا، تقریباً ہر بندے کے پاس ہوتا تھا. ٹرین ہے نا، ٹرین، اس میں برتھیں لگی ہوتی ہیں. پہلے اس میں برتھیں نہیں لگی ہوتی، یہ سادہ ٹرین ہوتی تھی. لوگ اندر ڈبے میں چلے جاتے تھے اور ڈبے میں جا کے اندر اپنا بستر بچھاتے تھے اور اس پہ سو جاتے تھے. یہ سسٹم ہوتا تھا. تو اس نے اپنا بستر نکالا، بچھایا اور سو گیا. وہ یہ دونوں میاں بیوی بڑے پریشان. صبح ہوئی تو گاؤں کے لوگ آئے اور پوچھا کہ بھی کیا مسئلہ ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اچھا جی کیا کرنا ہے؟ جی اب بیل گاڑیوں کے پیچھے باندھو گاڑی کو، پھر لے کر جاؤ. بیل گاڑیوں کے پیچھے باندھا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، گاؤں کے لوگوں کے پاس نہ اچھی خوراک ہے، نہ اچھی رہائش ہے، کچے مکان ہیں، اور یہ اتنے پرسکون کیسے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا. پھر ہمیں شہر تک لے کر آئے، ریلوے اسٹیشن تک لے کر آئے، ریل روکی تو ہم نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا. فرسٹ کلاس کے ٹکٹ کے دروازوں پہ اے سی کی وہ برف کی سیلیں رکھی ہوتی تھی، جس سے وہ جگہ ٹھنڈی رہتی تھی اور اندر سب کچھ آسائش ہوتی تھی. اندر گدے لگے ہوتے تھے اور بڑے پرسکون بیٹھتے تھے. ٹرین کا باہر کا شور، وہ سب چیز کچھ بھی سنائی نہیں دیتی تھی. جو بھاپ سے ٹرین چلتی تھی، کوئلہ جلنا تھا، اس کی بو وغیرہ بھی نہیں آتی تھی. تو کہنے لگے کہ ہم اندر گئے اور اندر جا کے بیٹھے تو ہم نے اندر لوگوں کے چہروں پہ بے چینی دیکھی. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا ٹرین سے اتر کے کہ تم نے یہاں کے لوگوں کے چہروں پہ بے چینی دیکھی؟ کہنے لگی ہاں. وہ دیہات کے لوگوں کے چہروں پر سکون دیکھا ہے؟ ہاں بالکل دیکھا. تو کہنے لگی یہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، جو بھی بولے گا جھوٹ بولے گا. تو ہم ان کی کتاب کھول کے دیکھتے ہیں. اس نے قرآن کھولا. جب قرآن کھولا تو سب سے پہلی جس آیت پہ نظر پڑی نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پیسے کی، مال کی کثرت نے لوگوں کو برباد کر دیا. جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، اکانومی کلاس لوگ ہوتے ہیں، اپر مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، ہماری تمام سوچوں کا محور روپیہ ہوتا ہے. ہماری تمام سوچوں کا محور پیسہ ہوتا ہے. عورت کہتی ہے نیا صوفہ آ جائے، مرد کہتے ہیں نئی گاڑی آ جائے. عورت کہتی ہے نیا سوٹ آ جائے، مرد کہتا ہے کہ نہیں جی پٹرول کے پیسے نہیں ہیں. ساری سوچوں کا محور یہ ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی دینی مجلس سے جڑے رہو. جب کسی دینی مجلس سے جڑے رہو گے، کسی اللہ والے سے تعلق بناؤ گے تو دین کی اصل پیدا ہوگی. دنیا کمانا فرض ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ.
دنیا کمانا فرض ہے، لیکن دنیا کے ہر کام میں ایک خاصیت ہے، وہ خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا داری پیدا کرتا ہے، اور دین سیکھنا بھی فرض ہے، اور دین کے ہر کام میں خاصیت ہے کہ یہ دینداری پیدا کرتا ہے۔ دنیا کے کام کے اندر نیت دین کی ہو تب بھی وہ دنیا داری پیدا کرتا ہے، اور دین کے کام کے اندر نیت دنیا کی ہو تب بھی یہ دینداری پیدا کرتا ہے کہ انسان متصل رہے، جڑا، تو اس سے اخلاق سیکھتا ہے، اس سے ادب سیکھتا ہے، اس سے انوارات سیکھتا ہے، اس سے برکات سیکھتا ہے، اس سے نماز سیکھتا ہے، دین کی اہمیت سیکھتا ہے، اللہ کے نام سننے کو، اللہ کا نام لینے کی اہمیت سمجھتا ہے، ایک فکر پیدا ہوتی ہے، جڑا رہے، پیوستہ رہے، شجر سے امیدیں باہر رکھ، اقبال نے کہا۔ تو جب انسان دین سے جڑے تو دینی مجالس سے انسان جڑا رہتا ہے تو انسان کی نیت سالم رہتی ہے، دینی مجالس میں آنا جانا رہتا ہے تو دینی مجالس کی انوار و برکات ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، کہ مجھے ایسا نہیں کہ آپ کو میری ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کے آنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ جب اہل ایمان جمع ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کافی سارے چراغ مل جائیں، جب کافی سارے چراغ مل جائیں تو روشنی کافی ساری ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ایک چراغ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری روشنی، ایسے سارے اہل ایمان جمع ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری برکت ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں، سب اہل ایمان مل کے بیٹھتے ہیں تو برکت ہوتی ہے، جتنے زیادہ اہل ایمان مل کے بیٹھتے ہیں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے، دین میں جلا پیدا ہوتی ہے، دین میں روشنی پیدا ہوتی ہے، دین میں برکتیں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں مجلس میں آئے تو لوگوں کو فائدہ ہوا، اصل میں لوگوں کے آنے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض مرید انتہائی مخلص ہوتے ہیں اور شیخ غیر مخلص ہوتا ہے، فرماتے تھے قسم کھا کے کہتا ہوں شیخ مخلص ترین ہے اور مرید کی نیت میں کھوٹ ہے، کبھی بھی اللہ کو نہیں پائے گا، کبھی اللہ کو نہیں پائے گا، اور شیخ کھوٹا ہے، 2 نمبر ہے، اور مرید پکا اللہ کو پانے والا، اس کی نیت سلیم اور سلامتی والی ہے، وہ اللہ کو پا کے رہے گا، پکا ہے گا، پتھر پہ لکیر لکھتا ہوں کہ پا کے رہے گا، ضرور پا کے رہے گا۔ یہ کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1۔ مہاجر ام قیس، صحابی کا نام ذکر نہیں کیا، مہاجر ام قیس سے عشق کرتا تھا، محبت کرتا تھا اور پاگل تھا، دیوانہ تھا ان کے پیچھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرو، تو بھی اس عورت نے کہا کہ شادی کروں گی، جب شادی کروں گی جب مکہ چھوڑ کے مدینے آ جائے گا، تو انہوں نے کہا چلو ہجرت تو کرنی ہے، جب ہجرت کرنی ہے تو جب چلا جاتا ہوں جا کے اس سے شادی کر لیتا ہوں، اس کو پیغام بھیجا جی میں آ رہا ہوں، تم نکاح کی تیاری رہو، مدینے چلا گیا اور جا کے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے اور فرمایا فمن كانت هجرته الى امرأة تزوجها، جس نے عورت کے لیے ہجرت کی، اس نے اس سے نکاح کر لیا، اس کو اسی کا اجر ملے گا، اس کو ہجرت کا اجر نہیں ملے گا۔ تو انسان جو نیت لے کے آتا ہے اللہ اس نیت کو سلامتی کے ساتھ بڑھا کے کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا فائدہ اس کو دل میں القاء فرماتے ہیں۔ تو اپنی اپنی نیتیں صحیح رکھیں۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے ہر 1 مہینے 2 مہینے 15 دن 20 دن کے بعد آتے تھے، حاضری لیتے، حاضری کو ہاں بھی اپنی اپنی نیتیں صحیح کر لو، اپنی اپنی نیتیں صحیح کر لو۔ کیا نیت صحیح کرو؟ اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، بھی ہمارا کوئی لینا دینا تو نہیں، ہمارا کوئی کاروبار تو نہیں، ہمارے کاروبار میں کوئی شراکت داری تو نہیں،
میں نے آپ کو کوئی مارکیٹنگ کا کام تو نہیں دیا، یہ میں آپ کی کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ تو نہیں کر رہا، کوئی ایسا کام نہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے، تو صرف اللہ کے لیے آنا ہے۔ جب اللہ کے لیے آنا ہے تو اللہ کو یہ آنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، جو دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے گھر کے دروازے پہ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو 70,000 فرشتوں کو دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، جب تک یہ واپس نہیں آتا اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ انسان کتنا بھی گیا گزرا ہو، جب وہ اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو لگا دیتے ہیں، اس کے حق میں وہ دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ دوستو، جو بھی معاملہ ہو اپنے آپ کو دین سے جوڑ کے، تو میں بتا رہا تھا یہ آپ کے سامنے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مختلف قسم کے اعتراض ہوتے۔ بھئی آپ میری طرف دیکھو نا یار، بچے میری طرف دیکھو، نیچے دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ مصروف تھے گپ شپ کے اندر، اب مجھے ٹیک چھوڑ دو، اب تو کمر میں درد تو نہیں ہے نا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ دیکھو بغیر ٹیک کے بیٹھے، ابھی آگے آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ نا یار، کیوں ڈر رہے؟ نہیں کھاؤں گا نہیں۔ میں ہمارے شاہ صاحب ہے نا، ان کو نہار منہ 2 بچے کھانے کی عادت ہے، مجھے نہیں عادت۔ ادھر سامنے آج بھی آپ کیوں چپ کیوں رہے؟ پہلے لڑکی تھے کیا؟ لڑکے میں تبدیل ہوئے، اتنا شرم آ رہی ہے۔ کیا نام ہے؟ زرار، اتنا زبردست نام ہے۔ ڈر رہے ہو ہے؟ کفار زرار سے ڈر جایا کرتے تھے، جنگ لڑتے ہوئے اپنی قمیض اٹھا کے پھینک دیتے تھے کہ دیکھو کوئی ہے جو میرے سے، اور نیزے سے مقابلہ کرتے تھے، نیزے سے جنگ کرتے تھے، تلوار سے جنگ نہیں، ڈھال وال کوئی استعمال نہیں کرتے، اور نیزے سے جنگ لڑتے، اور نیزے سے ایسی جنگ لڑتے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جاتے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب مقابلے کے لیے پکارا تو سب سے پہلے پکارا حضرت فضل بن عباس کو، اور دوسرے نمبر پہ پکارا این زرار بن ازرو، زرار ابن ازرو کدھر؟ زرار ابن ازرو آئے ہیں اور اپنی قمیض اٹھا کے پھینکی، 60 آدمی 60,000 کے مقابلے میں تیر بنا کے اندر گھس گئے۔ اس لیے کہ جو دشمن کے اندر تیر بنا کے گھس گئے، اور ایک زرار اور دشمن 10,000 اکیلے کو پکڑنے کی کوشش کرا، پکڑ نہیں پا، اور اگلی جنگ کے اندر کہنے لگے کہ ہم پوری جنگ جیت جائیں گے، اس اکیلے آدمی کو پکڑو، اس اکیلے آدمی کو پکڑو۔ 4 لاکھ کا لشکر ہے اور اکیلا آدمی زرار بن ازرو، اوپر جال پھینکا، پکڑ کے لے گئے۔ گنے تو ہوتی نہیں تھا نا کہ سب کو ایک دن سے اڑا دے گا، تلوار ہوتی تھی، تیر ہوتا تھا، جال پھینکا، پکڑ کے لے گئے۔ جناب اگلی جنگ میں دیکھا ایک اور شاہ سوار ہے جو گھوڑے پر سوار ہے، اور دشمن کے اندر گھسا، اور دشمن وہ چیرتا ہوا دشمن وہ پیچھے تک چلا گیا۔ ایسی بہادری خالد بن ولید میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں دشمن کو چیرتا ہوا دشمن کے پچھلی صفوں تک چلا جائے گا، سٹو نہیں ہو سکتا۔ پھر وہاں سے دشمن کو چیرتا ہوا پھر آگے، پھر چیرتا ہوا پیچھے، پھر چیرتا ہوا آگے۔ خالد بن ولید پکڑو اس کو، دیکھو تو صحیح کون ہے۔ سارا جسم، سارے کپڑے خون سے لتھڑے ہوئے اور چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، پکڑو اس کو۔ پکڑنے کی کوشش کی، پکڑا ہی گیا، پھر دشمن کے اندر گھس کے دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلا رہے ہیں، دشمن کو کاٹتے جا رہے ہیں۔ جب واپس آئے تو کہا پھر روک نہیں پائے تو حضرت خالد بن ولید راستے میں آئے، کہا جوان تم کون ہو؟ بتاؤ تم کون ہو، بتاؤ تو صحیح کہ آج تم نے بہادری کے وہ رخ دکھائے ہیں جو پورے میدان جنگ میں کوئی نہیں دکھا سکا۔ تو آواز ہوئی کہ میں زرار بن ازرو کی بہن ہوں، خولہ بنت ازرو، اور میں خولہ بنت ازرو ہوں، اور دشمن کے مقابلے میں یہ اللہ اکبر۔ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، تو پہلا کفار کا جو اعتراض ہوتا تھا نا وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ تو ایک آدمی کی بات ہے، جیسے آج مولوی کی بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوئی؟ دوسرا وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، دوسرا یہ جھوٹ ہے، جو بھی نظریات تم گھڑ رہے ہو نا یہ جھوٹ ہے،
اسلام کے جتنے بھی نظریات ہیں سب مفروضے ہیں، سب ایسی گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ مولوی صاحب کہانیاں نہ سناؤ، بس سیدھی سیدھی بات کرو، میں کہانیاں نہ سنا، ہماری عقل میں نہیں آ رہا، عقل میں نہیں آ رہا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہماری عقل میں نہیں۔ تیسرا جو مسٹیریس قسم کی چیز ہے، وہ قال الذین کفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر، جادو ہے۔ میں نے بڑی تفصیل بیان کی ہے اس کے اپنے درس کے اندر، لیکن میں آگے جو آیت بتانا چاہتا ہوں، آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا چلے لگے ہاتھ یہ بتا۔ وما آتیناہم من کتاب یدرسونها، ایک بات، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، دوسری بات۔ تمام باطل طاقتیں، جتنے بھی باطل نظریات ہیں، ان کے مقابلے میں دو کام۔ نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو رجال اللہ۔ کتاب اللہ اور رجال اللہ، جہاں کتاب اللہ اور رجال اللہ میچ کر رہا ہے سمجھ لو یہ طریقہ صحیح ہے، جہاں کتاب اللہ اور رجال اللہ میچ نہیں کر رہا سمجھ لو یہ طریقہ غلط ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ کتاب اللہ مطلب اللہ کا قرآن، کتاب اللہ مطلب سلف صالحین نے جو باتیں بیان کی ہیں، سلف صالحین نے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں جو چیزیں بیان کی ہیں، یہ ہے کتاب اللہ۔ اور اس کے بعد رجال اللہ، سلف صالحین کی اپنی ذات، جو سلف صالحین صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے دین کو جس طریقے سے عمل کیا، دین کو جس طریقے سے آگے منتقل کیا، دین کو جس طریقے سے لوگوں کو سکھایا، اصل یہ ہے، یہ اصل دین ہے۔ سلف صالحین نے جس طریقے سے دین کو پیش کیا ہے وہ اصل دین ہے، اور سلف صالحین کا طریقہ کار جس نے چھوڑا سمجھ لو وہ گمراہ ہو گیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا سمجھو گمراہ ہو گیا، اور سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہوا۔ سیدنا علی مرتضیٰ، دیکھو صرف ایک چیز نہیں ہے، یہ بات بڑی واضح ہے، بس صرف قرآن پڑھو، جو قرآن سے سمجھ میں نا وہ کرو۔ تو سلف صالحین کہاں جائیں گے؟ سلف صالحین کہاں جائیں گے؟ میں مسجد نبوی میں تھا، مولوی عادل میرے ساتھ تھے، تو وہاں پر دو حضرات کھڑے ہوئے تھے اور بڑی کھلے عام باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا یہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں جو ہیں یہ پڑھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے جی نہیں، یہ تو ایسے ہی غلط قسم کی روایات ہیں اور ایسی کوئی درست نہیں ہے۔ تو مجھ سے تو رہا نہیں گیا، میں نے کہا میرا بھائی آپ صرف نبید کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، نبید کو البانی نے ضعیف کہا تو آپ نے اس روایت کو بھی ضعیف قرار دے دیا، لیکن اسی نبید کو ابن حجر اسقلانی لے رہے ہیں، اس کو، اور بخاری کی تشریحات کے اندر نبید کی تشریحات چل رہی ہیں، وہ روایات وہاں پر تو آپ قبول کرتے ہیں، ابن حجر اسقلانی کو پیش کرتے ہیں، یہاں آپ کے البانی کو پسند نہیں آئے تو آپ نے ایسا، البانی بہت بڑے محدث ہیں اپنی جگہ، لیکن ضروری تو نہیں ہے نا کہ ان کی ہر رائے کو لیا جائے۔ تو کہنے لگے نہیں اصل میں آپ لوگ جو ایسے نا وہ پیروں کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں، یہ کوئی قرآن، میں نے کہا پہلے تو اس روایت کی بات کرو نا، پھر پیروں کے طریقے، کہنے نہیں تم لوگ ایسے۔ تو میں نے کہا خود قرآن پڑھیں آپ کو سمجھ میں جائے۔ میں نے کہا چلیے جی پڑھیں آپ قرآن مجید، اللہ نے قرآن میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھائے، ہم آپ کو سیدھا راستہ بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید میں لکھا صراط الذین انعمت علیہم، قرآن میں خود ہی اللہ نے بتایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو کہنے لگے وہ تو اللہ نے قرآن میں تشریح کر دیا۔ میں نے کہا ہاں بالکل کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نہ آپ شہید ہیں نہ آپ نبی ہیں اور آپ صدیقیت کا دعویٰ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ غلط روایت بیان کر رہے ہیں، غلط بات بیان کر رہے ہیں، اور نہ ہی آپ شہید ہیں، ابھی تک شہید تو ہوئے نہیں۔ تو مجھے مولوی عادل نے پکڑاؤ، مولوی صاحب تھوڑی دیر میں آپ شہید ہو جائیں گے، ولی صاحب کو لے جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ سلف صالحین کے طریقے سے ہٹ کر جب انسان چلتا ہے کہ صرف کتاب اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، صرف کتاب اللہ سے بہت کچھ ہوتا ہے، کتاب اللہ سے تعلق بہت بڑی چیز ہے۔ میرا پورا رمضان زور لگا کہ کتاب اللہ سے تعلق بناؤ، کتاب اللہ سے تعلق بناؤ، کتاب اللہ سے تعلق بناؤ۔
لیکن کتاب اللہ سے تعلق کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان سلف صالحین کے طریقے سے ہٹ کے کتاب اللہ سے تعلق۔ قادیانی کہاں سے دلیل دیتے ہیں؟ کتاب اللہ سے دلیل دیتے ہیں۔ میں نے قادیانیوں کی تفسیر پڑھی، یہاں پڑھ کے سنا دوں 10 بندے گھوم جائیں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو بالکل بیانی قرآن ہے جو قادیانیوں نے تفسیر بیان کی ہے۔ جو قادیانی تفسیر بیان کرتے ہیں آدھے بندے ویسے گھوم جاتے ہیں، وہ بھی تو قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن عباس رافضیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں کہاں سے دلیل پیش کروں؟ تو انہوں نے کہا قرآن سے دلیل مت پیش کرنا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل پیش کرنا۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سلف صالحین کا طریقہ۔ اپنے بڑوں کے طریقے سے کبھی بھی انحراف نہیں کرنا، اپنے بڑوں کے تو، اور بڑوں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک آدمی ہے۔ یہ تو ہو رہا ہے ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، 9 بندے سن رہے ہیں، میں کیسے کہوں کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہاں ہو رہا ہے کسی ایک کے پاس نہیں آ رہا تو سلف صالحین کا طریقہ، سلف صالحین نے جو چیزیں سکھائی ہیں، اور جو سلف صالحین، اس لیے کسی نیک بزرگ اللہ والے کی صحبت میں رہنا کچھ عرصہ ضروری ہے، کسی اللہ والے کی خدمت میں جانا، کچھ عرصہ اس کے پاس وقت گزارنا یہ ضروری ہے، ورنہ سنت کا علم تو ہو جائے گا لیکن سنت کا طریقہ نہیں پتہ چلے گا۔ سنت کا علم ہو جانا اور ہوتا ہے، سنت کا طریقہ پتہ چلنا اور ہوتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا اور ہوتا ہے۔ بس پتہ تو ہے سب کو کہ مسواک کرنا سنت ہے، لیکن مسواک کی سنت کس پابندی سے کی جاتی ہے وہ جب تک دیکھیں گے نہیں، وہ اپنے اندر عادت پیدا نہیں ہوگی۔ دنیا کا غم نہیں پالنا، یہ ہم نے سن لیا، میں نے بول دیا، لیکن یہ ہوگا کس طریقے سے، یہ دل میں چیز کیسے اترے گی؟ یہ بغیر دیکھے، بغیر ساتھ وقت گزارے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بغیر اس کو سمجھے یا تو انسان ایک طویل عرصہ پڑھنے میں، لکھنے میں، سمجھنے میں گزارے، لیکن یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ دین پڑھنے والا اور ہوتا ہے، دین سیکھنے والا اور ہوتا ہے۔ دین سیکھا نہیں اور صرف پڑھ لیا تو اس سے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زبردست بات کی اقبال نے، محض عقل سے دین سمجھ میں نہیں آتا، جب تک دل اور روح میں دین نہ اترے اس وقت تک دین تک رسائی انسان کو حاصل ہو نہیں سکتی۔ کہ دل میں دین آتا ہے جب انسان اس کو سیکھتا ہے، اس میں انسان ایک کڑاہ سے گزرتا ہے، ایک کڑتا ہے اور ڈانٹیں پڑتی ہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے اتنا آسان نہیں ہے کہ میں صرف ترجمہ پڑھ لوں، میں صرف حدیث پڑھ لوں، میں صرف فقہ پڑھ لوں، میں مدرسے میں داخل ہو جاؤں، اس سے بھی نہیں آتا، اس سے معلومات آتی ہیں۔ حافظ قرآن کتنے بچے ہیں ان کے ماں باپ شکایتیں لے کے آتے ہیں، میرا بچہ حافظ قرآن ہے پھر بھی نہیں سنورا۔ صرف حفظ قرآن کافی تھوڑی ہوتا ہے انسان کی زندگی سنورنے کے لیے، صرف عالم دین بن جانا کافی تھوڑی ہوتا ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ وہ عالم دین ہے، حرام سے بچتا ہے، عالم دین ہے حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے، حرام کھانے سے بچتا ہے۔ کس سے تربیت کروائی؟ ڈاکٹر بنتا ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد ہاؤس جاب کرتا ہے، حالانکہ اس نے ساری تھیوری پڑھ لی، لیکن ہاؤس جاب کرتا ہے، ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے، اس کے بغیر وہ ڈاکٹر نہیں کہلاتا۔ انجینئر بنتا ہے اور انجینئر انٹرنشپ کرتا ہے، اس کے بعد انجینئر کہلاتا ہے، اس کے بغیر اس کو انجینئر کی ڈگری ملتی نہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے، مولوی صاحب کا قانون نہیں، مولویوں کو قانون بنا ہوا نہیں۔ تو دین صرف پڑھنے سے نہیں آتا، دین سیکھنے سے آتا ہے۔ سیکھنے کے لیے انسان کو مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا ہے، کام کرنا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں۔ حضرت میں آپ کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک نوکرانی کام کرتی تھی، اس نوکرانی کی شادی ہوگی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے ملازم سے، تو رخصت ہو کے وہ اس ملازم کے گھر میں آ گئے
اور ملازم کے ساتھ حضرت شیخ الہند کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا. تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، جو کوئی نئی عورت ہوتی ہے اس کے اندر سے جب تک وہ 5-6 عیبوں کے پھوڑے نہیں نکالیں گے ان کو چین نہیں آتا. بہو سب کچھ سیکھ کے آئی ہوتی ہے، لیکن ساس کہتی تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، بیکار ترین عورت ہے. میری ماں نے تو مجھے یہ سکھایا تھا، وہ سکھایا تھا، وہ سکھایا تھا، وہ سکھایا تھا. وہ بہو کو زیرو سے شروع کرواتی ہے. جو سمجھدار بہو ہوتی ہے وہ چپ کر کے سیکھتی ہے، اور جو بے وقوف بہو ہوتی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے مقابلے پر. یہ کون ہوتی ہے مجھے سکھانے والی؟ میں اس سے اچھا بناتی ہوں. اور پہلے دن سے مقابلے اور مناظرے، اور پھر سرد جنگ ہوتی ہے، اور جو تمیزدار ہوتی ہیں وہ سرد جنگ رکھتی ہیں، اور جو بدتمیز ہوتی ہیں وہ کھلے عام وار کا اعلان کرتی ہیں. ہم کسی سے کم ہیں، ہم دیکھ لیں گے. تو جب کہنے لگی کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، قاسم نانوتوی کے گھر سے آئی ہے اور اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، تو جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ میرے استاد مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں ایسی بات کر، تو سنتے ہی بے ہوش ہو گئے، سنتے ہی بے ہوش ہو گئے. اور اہلیہ محترمہ کہنے لگیں کہ بھی کیا ہوا جب ہوش میں ہے؟ کہ تم نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا حضرت کے گھر کی نوکرانی کے بارے میں. اوئے ہوئے، ادب تو دیکھیں، ادب بھی، یہ ادب سیکھنے سے آتا ہے، ایسی باتیں کرنے سے تو نہیں آتا. یہ ادب دل میں پیدا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا ہے. جب انسان شیخ کے بتائے ہوئے اعمال پہ عمل کرتا ہے تو ان اعمال بتانے والے کی عظمت دل میں پیدا ہونا طبعی بات ہے. طبعاً وہ عظمت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ عظمت پیدا نہیں ہوتی تو انسان کی زبان سے بے ادبی بھی چھوٹتی ہے اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیوبند میں ہوتے تھے، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سہارنپور میں ہوتے تھے. ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. سہارنپور سے پڑھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، تو سہارنپور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھے. اور دارالعلوم دیوبند جگہ ہے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی اور ان حضرات کی. ٹھیک ہے، قاری طیب صاحب، یہ حضرات سارے کرتے ہیں. اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب، مولانا یحییٰ صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے سہارنپور والے ہیں. ابھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سہارنپور والے اساتذہ دیوبند جاتے تھے امتحان لینے کے لیے، اور وہاں کے اساتذہ یہاں آتے تھے امتحان لینے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو دیوبند سے سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور آئے، اور سہارنپور آ کر انہوں نے امتحان لینا شروع کیا. ایک طالب علم جو کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے، یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولانا نے سوال کیا طالب علم سے، طالب علم نے بہترین جواب دیا. انہوں نے اس سے مشکل سوال کیا، طالب علم نے اور بہترین جواب دیا. اس سے زیادہ مشکل سوال کیا، طالب علم نے اور بہترین. تو سید حسین مدنی اپنی جگہ سے اٹھے اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے بیٹھے کہ حضرت آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا سکتے ہیں. کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ میں جو سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سوال بڑے بڑے علماء کو نہیں آتا اس کا جواب. 18 سال بخاری پڑھا دی، بڑے بڑے علماء کو ان کا جواب نہیں آتا. یہ طالب علم کیسے دے رہا؟ سیدھی سی بات ہے کہ یہ آپ کا خادم خاص معلوم ہو رہا ہے، اور جیسے ہی میں سوال کرتا ہوں آپ کے دل میں القاء ہوتا ہے جواب، اور وہ جواب اس کے دل میں بھی آ جاتا ہے. حضرت آپ باہر چلے گئے. فرمایا کہ جس خاموشی سے جواب اس کے میرے سینے سے اس کے سینے میں آ گیا، کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے تب بھی آ جائے گا. کیا ہے کہ سلف صالحین سے ایک ایسی دولت ملتی ہے جو اہل عقل کو سمجھ میں نہیں آتی. بھیا چھوڑو، مولوی صاحب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے. بخاری شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
غار میں بیٹھے ہیں، حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اقرا، پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ اس کے بعد فضمنی ضما شدیدا، مجھے سینے سے لگایا، زور سے لگایا، بہت زور سے، پھر کہا اقرا پڑھیے، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فضمنی ضما شدیدا، مجھے دوسری مرتبہ سینے سے لگایا، پھر تیسری مرتبہ سینے سے لگایا اور کھینچا۔ یہ کیا تھا؟ جب آپ نے تیسری مرتبہ سینے سے لگایا تو انہوں نے اقرا نہیں کہا، آپ نے خود ہی پڑھنا چاہیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن کو ہم نے نازل علی قلبک، آپ کے دل کے اوپر نازل کیا۔ تو علوم کا القاء، عمل کا القاء قلب پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب علوم کا القاء قلب کے اوپر ہوتا ہے تو قلب یہ چیزیں سیکھتا ہے، سیکھنے سے، تو صرف پڑھنے سے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب انسان تربیت کراتا ہے، کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، عمل کرتا ہے تو اس کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، حالات میں تبدیلی آتی ہے، معمولات میں تبدیلی آتی ہے، کیفیات میں تبدیلی آتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت میں ذکر کر رہا ہوں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، ذکر کر رہا ہوں، دل بڑا ذکر میں لگ رہا ہے اور بہت زیادہ فائدہ نصیب ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا لگتا ہے کہ یا تو آپ ذکر صحیح نہیں کر رہے یا ذکر آپ پورا نہیں کر رہے، کیونکہ ذکر کے اوپر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ تو آپ کو وارد ہی نہیں ہو رہے۔ تو اگلا خط آیا کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت میں ذکر کر رہا ہوں اور میرا دل ہی نہیں کرتا لوگوں سے ملنے کا، لوگوں کو دیکھتے ہی وحشت ہونے لگتی ہے، اکیلا بیٹھنے کا دل کرتا ہے، اکیلا کمرے میں بیٹھا رہوں، بس یہی جی چاہتا ہے کسی سے بات نہ کروں، کسی کو دیکھوں نہیں، کسی کو ملوں نہیں، کسی کو سلام نہ کروں، کسی سے۔ حضرت یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ماشاءاللہ ذکر کے آثار آنا شروع ہوئے، ذکر کی کیفیات آنا شروع ہوئی۔ جب انسان عمل کرتا ہے نا تو اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے، اس کا عمل مختلف ہوتا ہے، وہ ایک الگ درجے کا مسلمان ہوتا ہے، وہ ایک الگ لیول کا مسلمان ہوتا ہے۔ اور نہیں، فوجی اور عام آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فوجی اور عام آدمی، ایک فوجی بھی بیٹھے ہوئے، ایک عام آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے جی بتائیں گے؟ کوئی فرق ہوتا ہے؟ فوجی کے 2 ناک ہوتے ہیں، 4 آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے کان کو اسپیشل قسم کے ہوتے ہیں، اس کے سر کے اوپر 2 گھومڑ بنے ہوتے ہیں، کیا کوئی نشانی ہوتی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی باہر سے کوئی چیز گزرے گی نا تو فوجی فوراً پہچان لے گا یہ جو ہے نا یہ فلاں چیز گزر گئی، اور ہمیں باہر سے جو مرضی گزرے گا جاؤ گزرو، یہاں ہمیں کیا پتا ہے۔ فوجی کے کان کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں، فوجی کے حصے 6 کی 6 حصے کام کر رہی ہوتے ہیں، فوجی کا جسم ہر وقت لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے کان بڑے سے بڑے دھماکہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر وقت وہ ایک تیاری کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت مجھے دشمن کے حق کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، دشمن سے نبرد آزما ہونے کی مجھے ضرورت پڑ جائے، پتہ چل جاتا ہے۔ میرے ایک ماموں ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں نیشنلز یا کسی نے فٹ بال کے لیے بلایا، تو وہ وہاں پر گئے، اس میں کیا خاصیت ہے، کیا کھیلتا ہے، سب لوگ جیسے کھیلتے ہیں ویسے کھیلتے ہیں۔ تو جب وہاں پر گئے تو ان کو بہت اپریشیٹ کیا، تو یہ واقعتاً پلیئر ہے، تو جی وہ کیسے؟ کہ اس کو بال کی حس ہے، گیند پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے گیند پیچھے سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ گیند کو دیکھے بغیر کرالنگ کر لیتا ہے، گیند کو دیکھے بغیر کیری کر لیتا ہے، یہ کرالنگ کیری یہ فٹ بال کی اصطلاح ہے۔ یہ بال یعنی ادھر دیکھا ہوتا تو کھیل یہاں سے رہا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے حص میں بال آ چکی ہے۔ عام ہم جیسے پلیئر تو ہمیں جب گیند دیکھیں گے تو ماریں گے کسی، اور وہ گیند کو سونگے بغیر مار لیتے تھے،
کہ ان میں ایک حس پیدا ہو گئی تھی، ایک حس پیدا ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو ہر وقت تیار رکھتی ہے کہ آپ نے کس چیز کے لیے کیسے قدم اٹھانا ہے، کیسے سٹینڈ رکھنا ہے۔ ایک کھلاڑی کی حس کھیلنے سے، پریکٹس کرنے سے بن جاتی ہے، ایک فوجی کی حس ٹریننگ کرنے سے تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر فن کا آدمی ہے، دکاندار ہے، اس کو چیز بیچنی آتی ہے۔ ڈرائیور ہے، جب وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے وہ کسی اور پوزیشن میں ہوتا ہے، کھانا کھاتے وقت وہ کسی اور پوزیشن میں ہوتا ہے، اس کی سکس سینس اور اس کی سب چیزیں دوسرے طریقے سے الرٹ ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں نا، اسی طریقے سے مسلمان کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے پابندی کے ساتھ، جب وہ نیک مجالس میں جاتا ہے، جب وہ عمل کی پابندی کرتا ہے تو اس کا مزاج اور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور ہو جاتا ہے، تبدیل ہوتا ہے۔ اور ہم اتنے پرانے مسلمان ہو گئے، اگر ہمارا طریقہ نماز بھی تبدیل نہیں ہوا، ہمارا تلاوت کا طریقہ بھی تبدیل نہیں ہوا، تو ہم نے پھر اسلام سے کیا سیکھا؟ بطور مسلمان ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی آئی؟ رمضان کا مہینہ گزرا، میرے اندر کیا تبدیلی آئی؟ اس کا احتساب کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ کیونکہ اس کی حیثیت واضح نہیں ہے، ہم نے اس کی حیثیت کو سمجھا نہیں ہے۔ میرے ماشاءاللہ کئی ایسے ساتھی ہیں، ابھی تک لگ رہا ہے کہ رمضان چل رہا ہے، ابھی تک رمضان کے انوار محسوس ہو رہا ہے، ابھی تک رمضان کی برکات محسوس ہو رہی ہیں، ابھی تک اس کی فکریں جوان اور تازہ ہیں۔ کیا ہے کہ رمضان میں محنت کی تھی، کوشش کی تھی، ابھی جی چاہتا ہے کہ اور روزے رکھے جائیں، جی چاہتا ہے کہ کچھ اور تلاوت کی جائے، جی چاہتا ہے کہ کچھ اور اعمال کیے جائیں، کہ دل رمضان میں لگا، رمضان نے تبدیلی پیدا کی، اور رمضان سے اگلے دن ویسے کے ویسے ہو گئے، تو اس کا مطلب رمضان کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ قرآن کا فائدہ ہو، نہ تراویح کا فائدہ ہو۔ تو دوستو، مسلمان کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے، ایک سچے اور کھرے مسلمان کو ان اعمال کی فکر ہوتی ہے۔ اگر ہمیں یہ فکر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر فکر نہیں ہے تو فکر لگائیں، اور فکر لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان پابندی سے ذکر کرے، دینی مجالس میں جائے، وہ دین تھوڑا بہت جتنا ہو سکتا ہے اس کو سیکھے۔ ایک مسلمان کی نماز، ایک عام آدمی کی نماز، ایک دین سیکھے ہوئے آدمی کی نماز میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان، ایک عام آدمی کی تلاوت، ایک دین سیکھے ہوئے مسلمان کی تلاوت میں فرق ہونا چاہیے، کہ اس کی تلاوت میں فکر ہو، اس کی نماز میں فکر ہو، اس کے ذکر کے ساتھ فکر ہو، کہ اس کو کچھ وقت ایسا بھی گزارے کہ جس میں وہ ہو اور صرف اللہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عائشہ ہے، آپ کو پکارا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ من انتی، کون ہے تو؟ کہ عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ آپ کہنے لگی کہ من عائشہ، کون عائشہ؟ یا رسول اللہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون ابو بکر؟ میں نہیں جانتا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ ایسی بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے؟ ہاں، میں لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ کچھ وقت ہوتا ہے جس میں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں سوچ سکتا۔ کچھ ایسا وقت اپنے اوقات میں نکالیں جس میں تنہائی ہو، جس میں خاموشی ہو، جس میں دوسری فکر پیچھے پھینکے، فکر معاش، بچوں کی فکر، صحت کی فکر، روزی کی فکر، دیگر معاملات کی فکر، پریشانیاں، ٹینشن سب ایک طرف ہیں، صرف اللہ کو سوچیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، جتنا میں نے اپنی بیوی کو راضی کیا ہوا ہے اتنا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، جتنے میرے بچے مجھ سے خوش ہیں کیا اتنے اللہ مجھ سے خوش ہیں، جتنے میرے والدین مجھ سے خوش ہیں کیا اتنے میرے اللہ مجھ سے خوش ہیں۔ ایک فکر اپنے اندر پیدا ہو، ان مجالس کا مقصد ہی یہ فکر پیدا کرنا، رمضان المبارک کا مقصد یہ فکر پیدا کرنا، حج کا مقصد یہ فکر پیدا کرنا، دین کے جتنے انواع و اقسام کے کام ہیں ان سب کا مقصد بنیادی طور پر یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور یہ فکر پیدا ہوتی ہے ذکر سے، جب انسان ذکر پابندی سے کرتا ہے تو فکر پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اعمال اور دینی مجالس، ان دو چیزوں سے انسان کی فکر پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ ایک اندر سے مسلمان بنتا ہے۔ دوستو، اتنی زندگی گزر گئی، کچھ مراقبہ اپنے مزاج کا حصہ بنائے۔ ایک تو میں نے آپ کو ذکر بتایا، دوسرا بتا رہا ہوں فکر، کہ مراقبہ اپنے مزاج کا ہے۔ مراقبہ یعنی آنکھیں بند کر کے ساری فکروں کو ہٹا کے اللہ کے بارے میں سوچیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچیں، کیا ان کے سامنے جانے کو تیار ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کو تیار ہو؟ صحابہ کرام کا سامنا کرنے کو تیار ہو؟ کیا میرے اعمال ایسے، میرے اعمال کی کوئی گندگی ہے، ان کے سامنے جائے گی تو مجھے کیسا محسوس ہوگا؟ میں نے فلاں گناہ کیے، میں نے فلاں اعمال کیے، فلاں اعمال بد مجھ سے سرزد ہو گئے، میں اس سے فکر پیدا ہوگی، اس مراقبے سے فکر، موت کا مراقبہ کیے جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک خاتون آئی کہ نماز پڑھتی ہوں تو دل نہیں لگتا، ذکر کرتی ہوں تو دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتی ہوں تو اکتا جاتی ہوں، کیا کروں؟ اور میں بیوی موت کو یاد کرو۔ 3 دن کے بعد آئی تو آنکھوں میں آنسو تھے، اب اللہ بھی یاد آ رہے ہیں، قرآن بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور نمازوں میں بھی جی لگ رہا ہے کہ موت یاد آ گئی۔ تو موت کو یہ کچھ دیر کے لیے، ایسا نہیں کہ انسان مریض بن جائے، کچھ دیر کے لیے کہ فکر جوان ہو۔ یہ جو جوان لڑکے ہیں ان کو عام طور پہ فکر نہیں ہوتی، ان کو بس ہوتا ہے کھاؤ پیو کھیلو کودو بس، ٹھیک ہے۔ لیکن اس عمر میں جب انسان کی فکر بنتی ہے، وہ ایسی فکر بنتی ہے، ایسی فکر۔ 22 برس کی عمر میں مجدد الفسانی کو 16 خلافتیں مل چکی تھیں۔ 22 برس کی عمر میں 16 خلافتیں مل چکی تھیں۔ یہاں 35-40 سال کی عمر میں جا کے ایک بزرگ کی منازل طے ہوتی ہیں۔ آج کل تو بہت سے حضرات وہ منازل کچھ بھی نہیں کراتے، لیکن کیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ذکر کی منازل ہوتی تھی، شیخ کے قلب پہ چیز وارد ہوتی تھی، اور شیخ کے قلب پہ جب چیز وارد ہوتی تو وہ اگلی مجلس اگلی چیز کراتا، پھر اس سے اگلی چیز کراتا، تو یہ چیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو بھئی ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ ان منازل کو چھوڑو جی، اپنے مزاج میں فکر پیدا کرو۔ اگر بطور مسلمان مجھے فکر ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں، حلال کام کروں، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، تو بڑی ترقی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے، اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔